لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی کبریائی و بڑائی اور حمد و ثنا سب اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو لا فانی و لا محدود ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء شافع روز محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اور اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے، وہی ایک عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالی کی ہے وہ انسان کی جوانی ہے۔ وہ جوانی جو اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، جو اللہ کی تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ہی مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جوانی کو ایک
عظیم نعمت بنایا ہے، اور یہ جوانی کا مرحلہ انسانوں کا بہت ہی حساس مرحلہ ہوتا ہے، جو بہت ہی انسانوں کے لیے بہت ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جوانی کی عمر دی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جوانی جیسی نعمت دی ہے، کیونکہ یہ ایک عظیم نعمت ہے اور ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک انسان جو اس جوانی کے اندر جو عمل کر سکتا ہے، جو اس جوانی کے اندر کام کر سکتا ہے، وہ کسی اور مرحلے میں، وہ کسی اور دور میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کئی مرحلے سے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو متعدد مرحلات سے گزارتا ہے، لیکن جو اس میں سب سے اہمیت مرحلہ رکھتا ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو انسانوں کے جو مرحلے کے ذریعے میں پیدا کیا ہے، ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختصر میں پورے قصے کو اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کی پیدائش کا پورا تفصیل بیان کر رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من تراب، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے ذریعے سے بنایا، مٹی سے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ جاری کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ جاری کیا، اور تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون بنایا، یہ قاعدہ بنایا، نطفے کے ذریعے سے پیدا کیا، جو ایک ماں کے رحم مادر میں جو نطفہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے ثم من نطفۃ، پھر ہم نے نطفے کے ذریعے سے، ثم من علقۃ، پھر وہ جو نطفہ رحم مادر میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے خون کی شکلیں دیتا ہے، خون کی شکل میں ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نطفے کے بعد اسے خون کا لوتھڑا بناتا ہے، ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، اس کے بعد کئی مرحلے سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پورے اسے ایک بچے کی شکل دیتا ہے، ایک بچے کی شکل میں اسے پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مختلف مرحلات سے گزارنے کے بعد بچے کی شکل دیتا ہے، اسے بچے کی شکل میں دیتا ہے، ثم لتبلغوا اشد، پھر اللہ تبارک و تعالی جب ایک بچے کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتا ہے، پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی چیز کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے جوانی کا مرحلہ عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے جوانی کا مرحلہ دیتا ہے، اسے جوانی کا دور دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر جوانی کے مرحلے کو اشد کہا، یعنی اسے سخت طاقت اور طاقتور بناتا ہے، قوت و توانائی دیتا ہے۔ جوانی کے مرحلے کو اللہ تبارک و تعالی نے سے تعبیر کیا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ثم لتكونوا شيوخا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد اسے بوڑھا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو جوانی کے مرحلے میں اللہ تعالی نے اسے طاقت ہی دیا ہوتا ہے، جو جوانی کے اندر اس کو طاقت ہوتی ہے، قوت و توانائی ہوتی ہے، وہ اس کے بعد کے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے کمزور بنا دیتا ہے، اس کی ہڈیوں کو نرم کر دیتا ہے، اس سے طاقت کو چھین لیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جوانی کے مرحلے کو اشد کہا، سخت کہا، طاقت و توانائی والا، یعنی جوانی کے مرحلے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں قوت و توانائی والا کہا ہے، یعنی کہ یہ جوانی کا مرحلہ جو ہوتا ہے، یہ جوانی کا جو دور ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جس کے اندر انسان کو ہر عمل کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اس دور میں انسان جو چاہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کو پیدا ہونے کے بعد 3 مرحلے کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان 3 مرحلے سے گزرتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو پیدا کرتا ہے، اللہ الذی خلقکم، جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، اس وقت کی تم کمزور تھے، جب تمہیں کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں تھی، یہاں تک کہ تم اپنے خود سے اپنی حاجت بھی پوری نہیں کر سکتے تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تبارک و تعالی نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقت و توانائی دی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں طاقت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں طاقتور بنایا،
بنایا اس حال میں کہ تم اپنے عمل اپنے کام کو کرنے کی استطاعت رکھنے لگے، اس حال میں بنایا کہ تم اس بات پر استطاعت رکھتے ہو کہ تم اپنے عمل کو کر سکو، تم اپنے عمل کو خود سے کر سکو۔ اس مرحلے میں اس دور میں ایک انسان کے اندر اتنا طاقت ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کارناموں کو انجام دے سکتا ہے۔ یہ ایک جوانی کا مرحلہ جو ہوتا ہے یہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کمزور بنا دیتا ہے، ضعیف کر دیتا ہے، اسے بوڑھا بنا دیتا ہے، اس کی طاقت کو چھین لیتا ہے، پھر وہ طاقت و توانائی نہیں ہوتی جو جوانی کے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہوتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ ہے، وہ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، وهو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا ہے، علیم ہے اور ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے انسان کو اس مرحلے سے گزارتا ہے، اس مرحلے سے گزارتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کو اشد سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ اس انسان اس وقت سخت ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، قوت و توانائی والا ہوتا ہے، اور ایک جگہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو کمزوری کے بعد طاقت و قوت سے نوازا، اس کو جوانی کا مرحلہ دیا۔ یہ جوانی کا مرحلہ بہت ہی حساس مرحلہ ہوتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ہر عمل کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں اکثر نوجوانوں کی جماعت پھسل جاتی ہے، جو اکثر نوجوان جو اللہ کے راہ سے بھٹک جاتے ہیں، اور یہ وہی مرحلہ ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کی عبادت کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ نوجوان ہوتا ہے جو اللہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق گزارتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ دور ہوتا ہے، لیکن افسوس سے ہمارے نوجوانوں پر یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہمارے نوجوان بہک جاتے ہیں، ہمارے نوجوان شیطانوں کے وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جوانی کا مرحلہ ہے، یہ مستی کا مرحلہ ہے، یہ کھیل کود کرنے کا یہ دور ہے، اس میں ہم جتنا چاہیں مستی کر لیں، ہم کھیل کود کر لیں، لیکن جب ہماری جوانی کا مرحلہ ختم ہوگا، جب ہماری جوانی ختم ہو جائے گی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لیں گے، ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا کتنے ہی ایسے نوجوانوں سے قبرستان بھری پڑی ہے جن کی یہ خواہش تھی کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں جوانی گزر جانے کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے۔ کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں، نوجوان سے قبرستان بھری پڑی ہے جو یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم جوانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے، لیکن انہیں یہ وقت نہیں ملا، انہیں یہ وقت نہیں ملا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں جا کر ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے، لیکن بڑھاپے نے انہیں ایسا گل کھلایا ہے کہ وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر سکے۔ اللہ نے ان کے جسم کو اتنا کمزور بنا دیا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، وہ بہت سے کارناموں کو انجام نہیں دے سکتے جو جوانی کی عمر میں کر سکتے تھے، جو جوانی کی عمر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی تھی وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم جوانی کی نعمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم عند یوم القیامہ عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن ابن آدم کا پیر اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹے گا، اس وقت تک ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتا، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اسے 5 سوال کا جواب نہ دے دیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لے۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وہ یہ ہے کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کو کیسے گزاری، اپنی عمر کو کس حال میں گزاری، اپنی زندگی کو کہاں گزاری، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, और उसकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा कि उसने अपनी जवानी को किस हाल में गुजारा, उसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारी या फिर अपनी जवानी को खेल कूद और तमाशे में गुजार दिया, उसने अपनी जवानी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी में गुजारी या फिर उसने अपनी जवानी को यूं ही बेकार कर दिया, अपनी जवानी को किस हाल में गुजारी। यहाँ पर अल्लाह ने यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस शबाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कि उसके बिलखुसूस जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला उनके उम्र के बारे में सवाल करेगा, लेकिन बिलखुसूस जवानी के बारे में सवाल करना यह इस बात की दलील है, इस बात का हमें तंबीह कर रही है कि जवानी एक अजीम नेमत है और इसे अल्लाह तबारक व तआला की एक बेहतरीन नेमत समझकर, एक अजीम नेमत समझकर हम इसको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारें, अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी में गुजारें। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिक, पांच चीज़ें आने से पहले गनीमत समझो। उसमें सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो यह है कि शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी जवानी को बुढ़ापे आने से पहले गनीमत समझो। इसके कि तुम बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाओ, तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारी जवानी का मरहला खत्म हो जाए, कबल इसके कि तुम उसे गनीमत समझो और अपनी जवानी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लो। हमारी तारीख की किताबों में और हमारे असलाफ में ऐसे नौजवानों के किस्से मौजूद हैं, हमारे नौजवानों के ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जवानी के अंदर ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है और वाक़यतन अल्लाह तबारक व तआला ने जवानों के अंदर वो क़ुव्वत व तवानाई दी है, जवानों के अंदर वो अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी होती है जो एक जवान कर सकता है वो एक बच्चा और एक बूढ़ा नहीं कर सकता। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत हौसला देता है। लेकिन अफसोस है कि हमारे नौजवान पर जो हम में से अक्सर नौजवान रास्ते से भटके हुए हैं, जो अक्सर हमारे नौजवान ये समझते हैं कि हमारे जवानी की उम्र ये आज़ादी का कहा जाता है कि इंसान की जवानी का मरहला या जब जवानी का दौर शुरू होता है तो इंसान आज़ाद हो जाता है, ये आज़ादी की शुरुआत होती है। लेकिन शरीयत इस्लामिया के अंदर जवानी का मरहला आज़ादी का मरहला नहीं होता है, ये जवानी का दौर आज़ादी का दौर नहीं होता है, जवानी की शुरुआत आज़ादी की शुरुआत नहीं होती है, बल्कि इस्लाम कहता है, हमारी शरीयत कहती है जब एक इंसान जवानी की उम्र को पहुंचता है, जब इंसान बुलूगत को पहुंचता है तो वह शरीयत का मुकल्लफ होता है, वो शरीयत के दायरे में आता है। जब एक इंसान बुलूगत की उम्र को पहुंचता है तो उस वक्त वो इस्लाम का मुकल्लफ होता है, इस्लाम की शरीयत उस पर नाफिज होती है। फिर वो उसे ये जवानी का मरहला, ये जवानी की इब्तिदा उसे आज़ादी का मरहला नहीं होता, यह आज़ादी का मरहला नहीं होता, बल्कि यह तो कैद है। उस वक्त इंसान कैद हो जाता है कि वो अपने लिमिट में आ जाता है और वो इस्लाम के और शरीयत के दायरे में आ जाता है। तो ये जवानी का मरहला बहुत ही हसास मरहला होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर असहाबे कहफ का किस्सा बयान किया है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले वो चंद लोग थे जिन्होंने अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए जिन्होंने गार में जाकर पनाह ली थी, उन गार वालों का किस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है और उनकी तारीफ बयान की है। अल्लाह ताला सूरह कहफ के अंदर इरशाद फरमाता है नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़, हम उन गार वालों का किस्सा सही हक़ के साथ आपके सामने बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है हम उन लोगों का किस्सा सही हम गार वालों का किस्सा हम आपके सामने बयान करते हैं। इन्नहुम फित्यतुन बिरब्बिहिम आमनू व ज़िदनाहुम हुदा, वो नौजवान थे, वो चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान ले आया था। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो यहाँ पर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है वो काबिल गौर है। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि वो चंद लोग थे जिन्होंने अल्लाह पर ईमान ले आया, अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि वो चंद लोग वो ईमान वाले थे, बल्कि यह कहा इन्नहुम फित्यतुन, वो नौजवान थे। इस आयत करीमा के अंदर जवानी की अज़मत को बयान किया गया है, न जवानी की नेमत को बयान किया गया है। इन्नहुम
फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जिन्होंने अपने रब पर ईमान लाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत में ज़्यादा किया। उस वक्त जब उन लोगों ने, वो 7 लोग थे जिन्होंने ये अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाया और उस वक्त अल्लाह पर ईमान ले आए, उस वक्त उन्होंने रुबूबियत का इकरार किया जब पूरा उनका इलाका शिर्क व कुफ्र में मुब्तला था। उस वक्त का हाकिम जो एक मुशरिक था, जो जालिम था, अगर कोई ईमान को कबूल करता, वहदानियत का इकरार करता, रुबूबियत पर ईमान लाता तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। चुनांचे उनका वाक़या मशहूर हो गया। अल्लाह ने उन्हें जब हुकूमत तक ये बात पहुंची कि चंद लोग हैं जिन्होंने एक नई दीन को ईजाद कर लिया है, उन्होंने अपने एक नए माबूद को बना लिया है, चुनांचे बादशाह के सामने उन्हें पेश किया गया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, हमने उनके दिलों को हमने ताकत और कुव्वत, उनके अंदर हमने कुव्वत दी, उनके अंदर ताकत दिया और उन्होंने डट कर बादशाह के सामने मुकाबला किया। ये नौजवान के अंदर ये ताकत होती है कि वो अपने किसी से भी डरकर मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। चुनांचे उन्होंने बादशाह के सामने कहा कि हाँ, हमने अल्लाह पर ईमान ले आया है। बादशाह ने कहा कि हमने सुना है तुमने एक नई माबूद को बना लिया है, तुमने ऐसे माबूद को बना लिया है जो हम जिस पर जिसको नहीं मानते। उन लोगों ने कहा कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान ले आया है और उस रब पर, रब्बुनस समावाति वल अर्द, वो रब जो आसमान और जमीन का रब है, वो रब जो हर एक चीज का रब है, वो जो खालिक व मालिक है, जो राज़िक है, वही हमारा रब है। और हम इन लोगों के रब को नहीं मानते, हम उन पर ईमान नहीं लाते जो हमारे कौम ने, ये कौम ने एक नए माबूद को बना लिया है। हमने नए माबूद को नहीं बनाया, हमने नई शरीयत को नहीं बनाया, बल्कि ये कौम राह से ज़लालत और गुमराही के रास्ते पर है। ये इन्होंने एक नई कौम ने नई माबूद को अपना माबूद बना लिया है, बल्कि हमारा रब तो वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है। चुनांचे बादशाह ने उन्हें धमकी दी, अगर तुम अपने ये बातिल माबूद को नहीं छोड़ते, अगर तुम इस नहीं वापस होते तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दिया, अगर तुमने ईमान कबूल कर ही लिया है, तुम्हारे अंदर ईमान दाखिल हो गया है और तुम्हारे अंदर यह हौसला है कि तुम उन्हें डट कर मुकाबला कर सकते हो, तो तुम अपने घरों बार को छोड़ दो, अपने वतन को भी छोड़ दो, सारे चीज़ों को छोड़ कर जाओ और गार के अंदर पनाह लो। वो लोग गार के अंदर जाते हैं और गार में वो पनाह लेते हैं। उनके पास ज़्यादा मालो दौलत नहीं होती, उनके पास ज़्यादा असबाब नहीं होते कि वो ज़्यादा दिन तक खा पी सकें। चुनांचे वो गार में जाते हैं और सो जाते हैं। वो जाकर वहाँ पर सो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसी नींद सुलाता है कि वो कई सालों तक वो सोए रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, हमने ऐसे सारे ज़राए को बंद कर दिया था जिससे उनकी आँख खुल सकती थी, जिससे उनके नींद में खलल पड़ती। हमने उनके कानों में एक ऐसा पर्दा डाल दिया था कि वो कोई आवाज़ भी नहीं सुन सकते थे, जिसके ज़रिए से वो उनकी नींद खुलती। चुनांचे जब वो लोग नींद से बेदार हुए, जब वो लोग उठे तो वो एक दूसरे से सवाल करने लगे, हम कितने देर तक यहाँ पर ठहरे रहे। उनमें से एक ने कहा, लबिस्ना यौमन औ बअद यौम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम सूरह कहफ के अंदर इस वाक़े को पूरी तफसील से बयान किया है। लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, हम एक दिन या बाज़ दिन ठहरे रहे, हम एक दिन या चंद दिन ठहरे रहे। अल्लाह तबारक व तआला लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला ये बेहतर जानता है कि हम लोग यहाँ पर कितने दिन रहे। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह फरमाता है कि वो लोग, वो असहाबे कहफ, वो इस गार के अंदर 309 साल तक सोए रहे। 309 साल तक वो गार के अंदर सोए रहे। उन्होंने उसी गार के अंदर रही, उन्हें खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें कोई चीज़ की हाजत नहीं पड़ी। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों की मदद की, उनकी मदद की। चुनांचे जब वो लोग नींद से बेदार हुए, उनके पास कुछ रुपए थे, उन्होंने एक लोग को भेजा कि वो शहर के अंदर जाए और कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर आए। जब वो शहर के अंदर जाते हैं, जब वो शहर में जाते हैं और वो सिक्के उन्हें देते हैं तो वो कहते हैं, ये सिक्के कहाँ से लाया, ये तो बहुत पुराना है, लग रहा है कि तुम्हें कोई खजाना हाथ में आ गया है। चुनांचे उसे बादशाह के पास ले जाते हैं। हुकूमत बदल चुकी होती है, दौर बदल चुका होता है, 309 साल गुजर चुका होता है, सारे लोग ईमान ले आ चुके होते हैं। बादशाह कहता है, हमें उन लोगों के पास ले चलो
وہ بزرگ ہیں، وہ بہت ہی عظمت والے لوگ ہیں، چنانچہ ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اور جاتے ہی ان نوجوانوں کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ نوجوان فوت ہو جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف جو چند نوجوان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات پر تعریف کی ہے، انہم فتیۃ بربہم آمنوا بربہم زدناہم ہدا۔ اللہ نے کہا یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنی نوجوانی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، اور اس وقت ایمان لائے تھے جبکہ پورا ان کا علاقہ شرک و کفر کے اندر مبتلا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی جوانی کو ختم کر لیں، بڑھاپے کی زندگی میں ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں گے۔ نہیں، جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، فوراً انہوں نے ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ، یہ نوجوان تھے۔ اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ مصر کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں مصر کا محاصبہ کرتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں 3000 نوجوانوں کی ضرورت ہے، ہمیں 3000 فوج چاہیے، مصر کو فتح کرنے کے لیے 3000 فوج کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ 3 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں، 3 نوجوان کو بھیجتے ہیں، زبیر ابن عوام، مقداد ابن اسود اور عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ کو، 3 نوجوانوں کو بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ 3 نوجوان ہیں جو 3000 کے برابر ہیں، چنانچہ وہ 3 صحابہ کرام جاتے ہیں اور مصر فتح کر کے آتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے نوجوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر، جنہوں نے اپنی جوانی میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جنہوں نے اپنی جوانی کی عظمت کو سمجھا، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف کیا، جنہوں نے اپنی جوانی کے اندر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو اپنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اور یہ لوگ ہمارے لیے نشان عبرت ہیں، ہمارے لیے ایک عبرت نصیحت حاصل کرنے کے لوگ ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جوانی کا عمر جو ہے، جوانی کا جو مرحلہ ہے، یہ جوانی کا جو دور ہے، یہ بہت ہی حساس مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں ایک شیطان انسان کے آگے پیچھے لگا رہتا ہے، اسے بہکاتا ہے، اسے فتنوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، لیکن اس جوانی کے میں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور ایسے دن میں جس دن کے اس عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ جوانوں کی عظمت ہے، یہ جوانوں کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ جوانی انسان کی ایک عظیم نعمت ہے، اس جوانی کے اندر ہم بہت سے کارنامے کو انجام دے سکتے ہیں جو ایک بچہ یا ایک جو جوانی کے مرحلے سے گزر گیا وہ جو نہیں کر سکتا۔ ایک شاید اپنی جوانی کو یاد کر کے یوں کہتا ہے لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی نہ لوٹ آتی۔ وہ ایک انسان جب جوانی کے مرحلے سے گزر جاتا ہے، جب اس کی طاقت و قوت ختم ہو جاتی ہے، توانائی ختم ہو جاتی ہے، تو اس بات کے چاہتا ہے کہ پھر سے کاش کی جوانی لوٹ آتی، لیکن یہ ناممکن ہے۔ یہ جوانی کا مرحلہ، یہ جوانی کا دور اور یہ جوانی کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیں اور اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں۔ اپنی جوانی کے اندر ہم ایسے کارنامے کو انجام دیں جو ہمارے اسلاف کر کے گزرے ہیں، جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جوانی کو برباد نہ کریں، ہم اپنی جوانی کو یوں بیکار نہ کریں، ہم اپنی جوانی کے اندر اللہ تبارک
و تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم اپنی جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اپنی جوانی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزار دیں۔ اس لیے آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی جوانی کے مرحلے کو ہمیں اس جوانی کے مرحلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اسے غنیمت سمجھ کر ہمیں اس کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جوانی کے مرحلے میں ہمیں راہ سے بھٹکنے سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يشكركم